خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. شب 27 رمضان المبارک آ گئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے. ابھی مجھے کل کی بات لگتی ہے کہ ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں خوش آمدید کہہ رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ وظائف کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا روزانہ اور یہ وہ, اور آج بس آپ ممکن ہے کہ یعنی اس طرح کی 2-3 نشستیں اور ہو جائیں گی, بس یہی ہے. اور ماہ مبارک اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہم زد فزد بارک اللہ فیک. جزاک اللہ جزاک اللہ. پہلے تو آپ اس میں کہیے کہ ظاہر شب 27 اور پھر یہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے کہ گویا آج کی شب جب ختم ہو جائے گی کچھ گھنٹوں بعد تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب اٹ از اوور رمضان نا. تو وہ تو اس یہ آخری سات ہے ماہ مبارک کی, کس طریقے سے آخری لمحے تک کے مہینہ رحمت و برکت ہے, آپ اس پہ 2 جملے پہلے فرما دیں پھر آج کا میں سوال کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب کچھ سحریاں ہی باقی ہیں. ہاں جی. اور یہ بات بھی یقین ہے کہ آج دن ہے میرے خیال میں پیر کا, پتہ نہیں پیر یا منگل, جی تو کچھ کل یاد ہی منگل نہیں ہوگا, یعنی منگل کی سحری, یعنی 12 بجے کے بعد منگل شروع ہو گیا ہے. جی. اگلا منگل روزہ نہیں ہوگا. ہاں یہ طے ہے, یہ بات طے ہے. ہاں ہاں. تو ہمارے لیے یہی ہے کہ اب آج کی شب قدر یعنی ممکنہ شب قدر وہ بھی تقریباً گزرنے کو ہے. جی جی. اب لے دے کر ایک ہی شب قدر مکمل جو ممکنہ شب قدر ہے وہ رہ گئی ہے. شب 29 اور 2 یا 3 روزے ہمارے پاس, ایسا ہی یعنی 3 ہوں گے, ایسے یہ رہ گئے ہیں. باقی سب گزر چکا ہے. عشرہ رحمت, مغفرت, جہنم سے آزادی, سب گزر چکا ہے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہی ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اب تک ان نعمتوں سے جو محروم رہے ہیں, یا خدا نخواستہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے, یا خدا نخواستہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہم نے صحیح بسر نہیں کیا, صحیح نہیں گزارا, تو ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر, اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف کروائیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین, یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں محرومین میں نہ فرمانا, مجھے مغفورین میں فرمانا. ان میں فرمانا اپنے پیاروں کے صدقے, رمضان کے روزوں کے صدقے, قرآن کے صدقے. میرا شمار ان میں ہو کہ جن پر تو نے رحمت بھی فرمائی, جن کی تو نے مغفرت بھی فرمائی, اور جن کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ارحم الراحمین ہے, اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو کبھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, کیا کہنا. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں ایک سوال بھی ذرا کوئکلی اگر کر لوں. یہ شکاگو سے ہیں جبار صاحب, پوچھ رہے ہیں میرے غصے نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے. گھر پہ آتا ہوں تو بیوی بچے مجھ سے دور رہتے ہیں. چھوٹا سا بزنس کرتا ہوں, غصے کی وجہ سے کوئی بندہ میرے پاس نہیں ٹکتا. کسٹمر مجھ سے چیزیں نہیں لیتے ہیں اور وہی چیز زیادہ قیمت پر کسی اور سے لے لیتے ہیں. براہ کرم مجھے بتائیں وہ میرے معاملات میں کیسے درست کریں. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ کہتے بھی ہیں بار بار کہ یار غصہ کنٹرول نہیں ہوتا, پھر وہ بار بار اپنا دے لوز دیر کام, اور پھر بعد میں پچھتاتے بھی ہیں کہ ارے کیا کریں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر انفارچونیٹلی ایسے لوگوں کی پھر عزت نہیں ہوتی. پھر کبھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی عہدے کی وجہ سے ان کے ماتحت بہت جھک تو جاتے ہیں ان کے آگے, پیٹھ پیچھے کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا کوئی. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا, مطلب دل کا بڑا نہ ہو, ویسے ہی بڑے منصب پر ہے, ڈیزگنیشن بڑا ہے, یا اس کے ماتحت بڑے لوگ کام کرتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو غصے والا ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, ذمہ داری سے, کہ ایسے لوگوں کو بظاہر لوگ جھکتے ہیں آگے, پیٹھ پیچھے گالیاں دے رہے ہیں, بددعائیں دے رہے ہیں. ایسا ہی. جی جی. یہ آپ مانیں نہ مانیں, یہ بات یہ ہے ایسا ہی. جی بالکل ایسا ہی. غصے والے کا دیکھیے, صحیح بات پر غصہ آنا وہ ایک علیحدہ بات ہے. بات بات پر غصہ کرنا اور اگلے بندے کو بالکل کمتر سمجھنا اور اسے بالکل نیچ کر دینا, ذلیل رسوا کر دینا, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اور غصہ کرنے سے یاد رکھیں کہ جو بات بات پہ غصہ کرتا ہے نا, چاہے وہ کسی منصب پر ہو نہ ہو, چاہے وہ کاروباری ہو نہ ہو, لوگ پیٹھ پیچھے کبھی بھی اس کا ذکر بھلائی سے نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ غصہ کرنے والا اپنے کام خود بگاڑتا ہے. کام بگاڑنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں, کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا دشمن جو ہے نا اس کا, وہ اس کا غصہ ہے. اچھا, میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا, اور ضروری ہے یاد رکھیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے.
غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے. خلقتنی من نار، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا. آگ بجھتی ہے پانی سے. ہاں اگر آپ کو غصہ آئے تو یہ تھوڑا کر کے دیکھیں کہ وضو کر لیں جا کر، ہاں یا پانی پی لیں، واہ واہ واہ. اس سے غصہ ٹھنڈا ہوگا آپ کا. اسی طریقے سے غصہ آ جائے، عربوں کی ایک عادت آج بھی ہے کہ جب کہیں لڑائی ہونے والی ہوتی ہے نا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، ایک دم ایک عربی آئے گا، صلی علی محمد صلی علی محمد. ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 ہاں جی ہاں جی. جی اچھا، لوگ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، غصہ بھول ہی جاتے ہاں ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. اور یہاں پر ایک ہمارے عالم دین انہوں نے لکھا کہ یہاں پر جھگڑا درود پاک کی وجہ سے ٹل جاتا ہے. روز قیامت ہم گناہ گار اگر پکڑے گئے تو وہاں بھی صدا لگائیں گے صلی علی محمد. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین درود پاک کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرمائے. الہ آمین الہ تو درود پاک پڑھیں، اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا، غصہ جب آ جائے، چڑھ جائے، آپ دیکھیں چڑھ رہا ہے نا، بالکل ہوتا شیطان کی طرف سے، اس وقت خاموشی اختیار کر لیں، فیصلہ کچھ بھی نہ کریں، تھوڑا ٹائم نکال لیں. آپ نے جو کچھ کہنا ہے نا، یہ بات میں نے آپ سے بھی سنی کہ تھوڑی دیر بعد کہوں گا. اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جو بھی غصے کا اظہار کرنا ہے نا، میں کچھ دیر کے بعد آ کر کروں گا. وہاں سے ہٹ جائیں. صحیح. حدیث پاک میں کہ آپ ہٹ جائیں وہاں سے، جگہ چینج کر لیں، سین سے ہٹ جائیں. ٹھیک. جی، سین سے ہٹ جائیں. کچھ دیر کے بعد خود بخود آپ کو، اگر آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور کیا ہے خدا نہ خواستہ تو پشیمانی ہوگی. بالکل ایسے ہی. وہاں سے ہٹ جائیں. بالکل. یہ کچھ طریقے میں نے عرض کیے، اور اب وظیفہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے سوال میں ہی اپنا جواب دے دیا ہے کہ میرے غصے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. نماز کی پابندی رکھیں. سورہ آل عمران کی آیہ نمبر ہے 134، 134 نمبر آیت. ہاں دیکھیں، غصہ نا انسانی فطرت میں یہ آئے گا. ٹھیک. جی، غصہ آنا یہ آئے گا. ٹھیک. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ آنے مت دو. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے. غصہ آئے نا، جہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں پر غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں، وہاں پر غصہ آنا چاہیے. لیکن جہاں پر نہیں تو اسے پی جائیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے. یہ پوری آیت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ پڑھیں. آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد. تو انشاءاللہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے پابندی سے نا، ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنا حال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ خود محسوس کریں گے. اور جو میں نے طریقے بتائے اس پر عمل کریں، خود آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اور آپ نارمل زندگی بسر فرمائیں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ عظیم کا معنی ہے عظمت والا، حلیم کا معنی ہے نہایت بردبار. یا عظیم یا حلیم، چلتے پھرتے اس کا ود رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت بہت نوازش. بہت شکریہ. اور ناظرین آپ سب سے بھی گزارش کہ آج کی اس شب میں ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا. ہمارے خصوصی نشریات جاری ہے تا وقت اذان فجر انشاءاللہ. ہم آتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ.